بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کا سفر نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت کے 2 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے جو شیب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کے مسجد حرام لے آیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کے پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا، پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام برات تھا۔ برات پر سوار ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف جانے کا سفر شروع ہوا۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جگہ پہ نماز ادا کی اور مختلف مقامات پہ مشاہدات کیے، ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے 3 مقامات پہ نمازیں پڑھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مقام پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا، معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں اترا اور نماز پڑھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طور سینہ پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگے، آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے پہ ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور بڑھے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے، پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، ہلما یا محمد، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے، پھر ایک جماعت سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پہ سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں سے گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے برات کو اسی جگہ باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پہ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔
ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصیٰ میں آیا تو انبیاء کرام موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کے بعد بعض انبیاء کرام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام اور اپنا بندہ بنایا، میری اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلامات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پہ تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پہ زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرمایا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، انسانوں، جنوں کو مسخر فرمایا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب وہ یہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مقامات تعمیر کرنا، تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی اور مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریض والے کو تندرست کرنے کی صلاحیت دی اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا کی، جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ ناظرین، ان سب انبیاء کرام کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطبے سے پہلے آپ نے سب انبیاء کرام سے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی، اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، مجھ پہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا، مجھ پہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو سب امتوں میں سے سب سے بہترین امت بنایا، انہیں سب سے بہتر بھی بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دیا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بِهَذَا فَضَلَكُمْ محمد، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم سب پہ فضیلت پائی۔ ناظرین، یہاں تک مسجد اقصیٰ تک کے معاملات مکمل ہوئے، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سواری پہ سوار کیا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے کے چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پہ پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا ان کو خوش آمدید ہو، وہ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب میں داخل ہوا تو وہاں
حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا بن ابن صالح و نبی صالح، یعنی اے صالح فرزند اور اے صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے، جب اپنی بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں بائیں جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہے، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ بہت ہی اچھا آنا آئے۔ دروازہ کھولا گیا، میں اندر گیا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، دروازہ کھلوایا، پوچھا کون؟ فرمایا جبریل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا گیا خوش آمدید، آپ بہت ہی اچھا آنا آئے۔ دروازہ کھولا گیا، میں اندر داخل ہوا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر کہا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب اندر گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ 5ویں آسمان تک اور دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں یہاں بلوایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر کہا گیا خوش آمدید، آپ بہت ہی اچھا آنا آئے اور دروازہ کھولا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اس کے بعد انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ 6 آسمان تک پہنچے۔ 6 آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے بعد ایک فرزند نبی بنائے گئے اور ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان پہ لے آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔
نے کہا گیا خوش آمدید، آپ بہت ہی اچھا آنا آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا بن ابن صالح یا نبی صالح، یعنی کہ اے فرزند صالح، اے نبی صالح، آپ خوب آئے۔ ناظرین، آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز شروع ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی، جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہے۔ میرے پاس بیت المعمور کو لایا گیا، پھر اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ پھر آپ برات پر سوار ہوئے اور اس حجاز کے پاس آئے جو قرب الہی کے پاس ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مکان کے میں تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک نہیں دیکھا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک جاتے رہے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام تک پہنچے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا اے میرے آقا، ہماری رسائی صرف ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے اس مقام تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری مقام سدرۃ المنتہا ہے۔ ناظرین، حضرت جبریل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر ہے اور ہر ایک حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پہ براق رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رف رف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 دفعہ فرمایا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پہ ترقی کرتے گئے، حالانکہ دنا کے مقام پہ پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح اللہ تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل کعبہ کو سین او ادنا تک پہنچے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی جگہ پر پہنچے جہاں نہ زمان تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا نہ مغرب، یہ سب نہ تھا، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔
کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدہ میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لیا اور واپس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس لوٹے تو ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین اور سب سے بہترین چنے ہوئے ہیں۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا جہاں تک نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ انسان۔ یہ بلند مرتبہ صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی، آپ کو جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کا ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام اور خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغات، باغیچے، پھول، حوض، کمرے اور گیلٹیاں وغیرہ تھیں۔ اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں یا توک، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی اور چلتے دھوئیں وغیرہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پہ جنت اور جہنم کا ملاحظہ فرمایا، پھر اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، پھر وہاں سے آپ مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزرنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس بات سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ حضور پر نور نے فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کے ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ۔ تو سب لوگ جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس رات سیر کروائی گئی تھی، فرمایا بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا، آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں سے بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی، مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کی دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، او قال ذالک، کیا واقعی میرے نبی نے یہ فرمایا ہے؟ کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، یعنی آپ نے اگر یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہیں۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔